اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ کو انتہائی بہترین نسخہ جات بتاتے ہیں، اور آج کا بہترین نسخہ ہے مردانہ کمزوری کے بارے میں، قوت با کو انتہائی حد تک بڑھانے کے سلسلہ میں۔ سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند حضرات تک بھی یہ مفید ویڈیو پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ قوت با کی کمزوری اب تقریباً ہر بندے کا مسئلہ بن چکا ہے، اور اتنا زیادہ مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر 100 کالیں آتی ہیں نا تو اس میں سے 90 کالیں جو ہوتی ہیں وہ اسی مسئلہ کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور ہے بھی اسی طرح ہی، کیونکہ ہماری غذائیں بھی کچھ ناقص ہی ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پیسے اکٹھے کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی غذا کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، بالکل بھی توجہ نہیں دیتے۔ اگر جس کے گھر میں اپنی کوئی بھینسیں ہیں تو وہ دودھ کو فروخت کر دیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو ہر طرف سے جو ڈیرا جات ہیں ان پر دودھ، گھی، لسی ان گھروں میں وافر مقدار میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ تینوں چیزیں ان گھروں سے ناپید ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ یا تو گوالے آ کر لے جاتے ہیں یا پھر یہ خود جا کر ڈیری فارم پر دے آتے ہیں، اور ان سے جو پیسے لاتے ہیں وہ جا کر ڈاکٹروں اور حکیموں کو دے آتے ہیں۔ صحت کا جو سب سے بڑا غذائی منبع تھا، ذریعہ تھا، وہ تھا خالص غذا، یعنی دودھ، گھی، لسی وغیرہ، وہ ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اور چیز جو اس سے بھی بڑھ گئی وہ تھی بد عادات، یعنی سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ضد کر کے اپنے والدین سے وہ ٹچ موبائلز لے لیتے ہیں اور ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور دن رات کرتے ہیں۔ ننگی تصویریں، ننگی ویڈیوز، ان کو دیکھ دیکھ کر پھر وہ مشت زنی کرتے ہیں، اور بار بار مشت زنی کرنے سے ان کے اندر جو ہے نا وہ قوت جو حیات ہوتی ہے، مادہ جو ہوتا ہے مادہ منی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب حرارت غریزی ان کے اندر سے ختم ہوتی ہے تو پھر ان کو عام طور پر بھی کبھی بخار چڑھ گیا، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی انتہائی کمزوری، کبھی وہ کمر درد کی شکایت کرتے ہیں، کبھی بازوؤں کے درد کی، کبھی کندھوں کے درد کی، کبھی ٹانگوں کے درد کی، ہر طرح کی کمزوریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اور ان کے حل کے لیے آج کا جو نسخہ ہے وہ انتہائی بہترین ہے۔ اور جو ایک اور بات کہ ہمارے جو معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں وہ بھی اسی کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جب مباشرت کا عمل کمزوری کی وجہ سے مکمل نہیں ہو پاتا تو جو دونوں میاں بیوی ہیں ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ صرف لڑائی جھگڑے باقی رہ جاتے ہیں جن کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو آج کا نسخہ انتہائی توجہ سے سنیں، انتہائی بہترین ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ نسخہ زندگی میں ایک دفعہ بھی استعمال کر لے گا تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی قسم کی کمزوری باقی نہیں رہے گی۔ نسخہ سماعت فرمائیں، بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نسخہ سماعت فرمائیں، آپ نے لینا ہے لونگ، دار چینی، جلوتری، زعفران اور عنبر، یہ چیزیں لینی ہے 50-50 گرام، اور مغز اخروٹ لینا ہے 250 گرام۔ اب اپنے لونگ، دار چینی، جلوتری، زعفران اور عنبر یہ کسی ایسی دکان سے لینی ہے جو کوئی باعتماد بندہ ہو، جو آپ کو اچھی اور خالص چیزیں دے، کیونکہ نسخہ مہنگا ہے۔ اور مغز اخروٹ جو ہے نا وہ آپ نے مغز اخروٹ نہیں لینا، آپ نے ثابت اخروٹ لے لینے ہیں اور ان میں سے گریاں نکالنی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اخروٹوں میں سے گریاں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، اس کا بھی طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ثابت اخروٹ لینے ہیں اور ان کو اچھی طرح پہلے دھو کر
پھر ان میں تھوڑا پانی ڈال کر آپ نے ان کو ابالنا ہے. جب ابالا آ جائے تو پھر 1-2 منٹ ابلنے دینا ہے. جب وہ ابل جائے تو آپ نے نیچے اتار کر ان کو ٹھنڈا کر لینا ہے، وہ اس کو نکال لینا ہے اخروٹ پانی میں سے. جب وہ خشک ہو جائیں گے تو آپ اپنے ہاتھوں سے بالکل وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کاغذی اخروٹ ہیں. اپنے ہاتھوں سے ہی آپ آرام سے ان کا چھلکا اتاریں تو اندر سے ثابت گری آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اس طرح آپ انتہائی آسانی سے گریاں نکال سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ نے انتہائی بریک کر لینی ہیں، بالکل بریک، اور اس کو بعد اس کو شیشے میں محفوظ کر لیں. آدھی چمچ صبح اور آدھی چمچ شام امرا تازہ دودھ یا ابلا ہوا، جس طرح بھی آپ اس پسند کریں، اس کے ساتھ آپ نے یہ لینا ہے بعد غذا. جس قسم کی بھی کمزوری ہوگی انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر دور ہو جائے گی. یہ نسخہ انتہائی اچھا بھی ہے اور تھوڑا قیمتی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں کچھ ڈالیں گے نہیں تو اس کا اثر کیسے ہوگا. لیکن اگر آپ کو بنانے میں مشکل ہو تو ہم یہ نسخہ بناتے ہیں، آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں. اللہ حافظ.